Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اب سورہ سبا کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی لہ ما فی السماوات، جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں، وما فی الارض، اور سب کچھ جو زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی سب کا سب شکر اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ سب شکر اللہ کا ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے اتنے اعمال تھے کہ آج میں جنت میں پہنچ گیا، میری بڑی محنت تھی، آج میری محنت میرے کام آ گئی، میں نے بڑی عبادتیں کی تھی، بڑی تہجدیں پڑھی تھیں، بڑی تسبیحات پھیری تھیں، بڑے ذکر اذکار کیے تھے، میں نے راتیں جاگی تھیں۔ نہیں، اہل جنت بھی جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اس طرف ہدایت نصیب فرمائی۔ ہم تو کبھی بھی یہاں نہ پہنچ سکتے تھے، ہم تو کبھی بھی خود کو جنت کا حقدار نہ بنا سکتے تھے، عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے، محنتیں کر کے، کوششیں کر کے بھی جنت میں نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اپنے ذہن سے آج نکال دیں، ظاہر ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے جو میں اب کہنے لگا ہوں، لیکن پھر بھی اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ قیامت کے دن کوئی شے کافی ہو جائے گی، عمل کافی نہیں ہوگا۔ ایمان ہے جو جنت میں جانے کی شرط ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میرے اعمال کافی ہیں، کافی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایسا ہو جو اپنی پیدائش کے دن سے شروع ہو اور اپنی موت کے وقت تک مسلسل سجدے میں پڑا رہے اور کوئی کام نہیں کر رہا ہے، ایسا کوئی؟ بھئی سب کے ساتھ ضروریات ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ہوائی جو ضروریاں ہیں، محنت کرنی ہے، کچھ دنیا میں کچھ کمانا ہے، سب ساری چیزیں ساتھ۔ فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہو جو اپنے پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی وفات کے وقت تک مسلسل سجدے ہی میں رہے، مسلسل سجدے میں، فرمایا قیامت والے دن اپنے اس عمل کو ناکافی محسوس کرے گا۔ ناکافی میں ہو کہے گا ابھی یہ بہت کم ہے، بھائی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، چند سجدے کرتے ہیں ایک دن میں، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے نماز پڑھ لی، سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، تلاوت کر لی، یہ ہم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے کوئی کسی متقی پرہیزگار کے لیول پر فائز ہو گئے، ہم کوئی جنید بغدادی بن گئے، ہم بایزید بسطامی بن گئے۔ ایسا نہیں ہے، اگر ساری زندگی بھی اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا، جائے گا تو جب جائے گا جب اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایسا ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے تو میری رحمت کی بنیاد پہ جنت میں جائے گا یا اپنے اعمال کی بنیاد پہ؟ تو کہ یا اللہ میں نے بڑی محنت کی دنیا میں، میرے پاس بڑے اعمال ہیں، انشاءاللہ آپ حساب کتاب تو کریں، آپ ذرا ترازو تو لگائیں، انشاءاللہ میرا دایاں پلڑا جھک جائے گا اور میرے پاس بڑے اعمال کا ڈھیر ہے تو میں کامیاب ہو کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ اب اللہ کا سوال کیا تھا؟ رحمت پہ جائے گا یا اعمال پہ جائے گا؟ میرے پاس بڑے اعمال، آپ تول کے تو دیکھیں جی۔ تو اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ ذرا اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا جہنم کے قریب لے کے جاؤ، قریب، جہنم کے اندر نہیں، جہنم کے ہوگا تو نیک آدمی ظاہر ہے اتنے اعمال کر کے، جہنم کے ذرا اس کو قریب لے کے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جہنم سے بھی 500 سال کی مسافت پر ہوگا، 500 سال کی مسافت پر۔ تو اس جہنم کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے حلق میں ایسے کانٹے چبھیں گے پیاس سے کہ وہ کہے گا کیا مجھے کوئی ایک گھونٹ پانی پلا سکتا ہے؟ آپ اندازہ کرو جہنم کے اندر کیا کیفیت ہے، اللہ ہی جانے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن اتنی مسافت پر بھی وہ حدت اور حرارت محسوس کر رہا ہے اور اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں پیاس سے، تو وہ کہے گا کہ ہے کوئی جو مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ہاں ایک گھونٹ پانی آپ کو پلایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی قیمت آج یہ ہے کہ آپ اپنے آدھے اعمال دے دیں۔ تو اتنا وہ
پیاسا ہوگا, اتنی شدید پیاس ہوگی کہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میرے آدھے اعمال لے لو اور مجھے اس کے بدلے میں ایک گھونٹ پانی دے. یہ حدت اور حرارت ہے جہنم کی. واپس آئے گا, اب آدھے اعمال بچے ہوئے ہیں, پھر اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی تو میری رحمت کی بنیاد پہ جانا چاہتا ہے جنت میں اپنے اعمال کی بنیاد پہ؟ وہ کہے گا نہیں اللہ ابھی بھی آدھے ہیں, اور آدھے بھی کم نہیں ہے, کافی سارے انشاءاللہ. تو اللہ کہیں گے ذرا ایک چکر اور لگاؤ. دوسرے چکر میں گیا, پھر پیاس لگی, پھر کہے گا پانی, جی آدھے اعمال. اب جب واپس آیا تو خالی, کچھ بھی نہیں. اب کہے گا یا اللہ آپ کی رحمت کی بنیاد پہ جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ فرمائیں گے جا میری رحمت تجھ پہ ہوگی, میں تجھے جنت میں بھیجتا ہوں اعمال کی بنیاد پر. یہ نوٹ فرما لیں, اعمال درجات کا تعین کریں گے. جیسے آپ دیکھتے نا کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا, اب جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہے, میں اس کو ایک آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں آپ کو. یعنی آپ کرکٹ میچ دیکھنے گئے, اب آپ نے اس کے لیے ٹکٹ خریدا, ٹھیک ہے, ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے وی آئی پی انکلوئر میں بیٹھنا ہے یا کسی عام انکلوئر میں بیٹھنا ہے, آپ کی سیٹ کہاں ہونی ہے, یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ جب آئے نا گیٹ کے اوپر, وہاں ایک چوکیدار کھڑا ہوا ہے, وہ آپ سے پوچھتا ہے کدھر آئے آپ؟ آپ کہیں گے جی میں میچ دیکھنے آیا ہوں, میرے پاس ٹکٹ موجود ہے. وہ دیکھے گا کہ آپ کے پاس ٹکٹ ہے, اس ٹکٹ کی بنیاد پر آپ کو وہ اندر جانے دے گا. اب یہ اندر جا کے فیصلہ ہوگا کہ اس ٹکٹ پہ لکھا کون سا سیکشن ہوا ہے کہ آپ نے کس سیکشن میں جا کے بیٹھنا. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر ایک شخص نے وی آئی پی انکلوئر کا ٹکٹ لیا ہو, لیکن عین وقت پر جب وہ اسٹیڈیم کے دروازے کے باہر کھڑا اس کے پاس ٹکٹ موجود نہ, وہ ہزار کہہ لے کہ میں تو وی آئی پیز میں سے ہوں, اندر داخلے کی اجازت, اعمال کے ڈھیر لگا لی ہوں, وی آئی پی اعمال کر لی ہوں, لیکن جنت کے دروازے پر اس کے پاس ایمان موجود نہیں ہے تو اندر نہیں جائے گا. اندر داخلہ کس بنیاد پر ہے؟ ایمان کی بنیاد پر. اور پھر جنت کے کون سے درجے میں پہنچنا, یہ اس کے اعمال اور اللہ کی رحمت ڈیفائن کریں گے. جیسے کہ قرآن کو یاد کرنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ جنت کے اندر جائے گا تو اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تو جتنا وہ پڑھتا جائے گا اتنے درجات اوپر کی طرف چڑھتا جائے گا, اتنے جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچتا جائے گا. تو جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پر. میں پھر کہہ رہا ہوں, کسی شخص نے اعمال صالحہ کے پہاڑ کھڑے کر لیے, بلکہ اعمال صالحہ کے تو لفظ کا اطلاق ہی نہیں ہوگا اس پر, اعمال کے پہاڑ کھڑے کر, جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں بہت نیکیاں ہیں, بہت نیکیاں ہیں, بہت نیکیاں, لیکن خدا نہ خواستہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا, جنت میں نہیں جا سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا سوائے اللہ کی رحمت کے. یعنی اعمال ہم نے اپنے پورے تیار کر کے جانے ہیں, لیکن ان اعمال کے اوپر غرور اور تکبر کا معاملہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت فرمائیں گے تو ہم جنت میں جا سکیں. تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھا اور فرمایا ہاں میں بھی تب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کا اذن ہے. وہ جسے ہمارے یعنی پنجاب کی زبان میں کہا جاتا ہے نا, سہاگن وہ جو پیا من بھائے. کوئی کتنا ہی یعنی اعمال کے ڈھیر کیوں نہیں لے کر آ گیا, اگر اللہ قبول نہ کرے تو سب فارغ, سب ختم. ہاں کوئی ایسے اعمال ہوں جو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اللہ ان کو ویلیو دے دیں, تو پھر بہرحال یہ کہ وہ ساری زندگی یعنی ہمیشہ ہمیش کی جنت. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ کمال حکمت والا اور خوب باخبر ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ, وہ جانتا ہے جو کچھ وہ زمین میں داخل کرتا ہے. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا, اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ, اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا, اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. یعنی ایک یہ ہے کہ بارش کا نزول, یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اللہ فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا, وہ جو رین سائیکل ہے, یعنی بارش پڑی ہے, اب اس پانی نے دوبارہ گیس کی صورت اختیار کر کے اوپر کی طرف جانا ہے, اس سے پھر بادل بننے, پھر اللہ نے اس پانی کو برسانا ہے اور پھر اسے دوبارہ اوپر اٹھانا ہے. تو یہ سارا سائیکل جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں اس کو. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ, اور وہ ہمیشہ رحم کرنے والا, بہت بخشنے والا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہا ان لوگوں نے, لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ, ہم پر کوئی قیامت نہیں آنی,
قل بلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیوں نہیں، اور ربی، اور قسم ہے میرے رب کی، لا تاتینکم، ضرور تم پر قیامت آئے گی، عالم الغیب، اس رب کی قسم جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے کوئی چیز بھی آسمانوں اور زمین کی ذرہ برابر بھی ہو تو اس سے چھپی بھی نہیں ہے، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جن نے اچھے اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیں کوشش کی ہماری آیات میں نیچا دکھانے والا بن کر، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہی حق ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ ہدایت دیتا ہے ہر تعریف کے لائق اور ہر وہ زبردست رب کے راستے کی طرف، وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هل ندلكم على رجل ينبئكم، کیا ہم تمہیں بتائیں وہ آدمی جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم كل ممزق، جب تم بکھیر دیے جاؤ گے، کل ممزق، جب تم بکھیر دی جاؤ گے بالکل ریزہ ریزہ ہو کر، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم زندہ ہوگے ایک نئی تخلیق میں، افطرا علی اللہ کذبا، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ام بہ جنۃ، یا اسے کوئی جنون ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب والضلال البعید، وہ عذاب اور بہت دور کی گمراہی میں ہے، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں سے، ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں ہم انہیں زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اور بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل عطا فرمایا تھا، یا جبالو، اللہ فرما رہے ہم نے حکم دیا تھا، کسے؟ پہاڑوں کو، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا، اوبی معہ، تم تسبیح کرو داؤد علیہ السلام کے ساتھ، یعنی لحن داؤدی جو ہے نا معروف ہے، بڑی خوبصورت آواز اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور یہ جب اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کی حمد کے ترانے پڑھا کرتے تھے، تو اللہ نے ان میں ایسی تاثیر پیدا فرمائی تھی کہ پہاڑ بھی وجد میں آ جایا کرتے تھے، اڑتے ہوئے جو پرندے ہوتے تھے وہ بھی ان حمد کے ترانوں کے سرور میں مبتلا ہو جاتے تھے، آواز میں لایا کرتے تھے، والطیر، اور پرندے بھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ اس لوہے کو ڈھالتے تھے، اسے پگھلاتے تھے، اسے ڈھال کر مطلوبہ شکل میں اس سے پھر جنگی ہتھیار بھی بناتے تھے اور اس سے زرہ بناتے تھے لوہے کے، ان اعمل سابغات، اے داؤد علیہ السلام کشادہ زرہیں بناؤ، وقدر فی السرد، اور صحیح انداز رکھو کڑیوں کے جوڑنے میں، لوہے سے مختلف کڑیاں بنانا اور کڑیوں کو آپس میں جوائنٹ کرتے 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 پورا لباس بنا دینا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھا عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کر رہے ہو میں اسے خوب دیکھنے والا ہوں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا، غُدُوُّهَا شَهْرٌ، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کا تھا، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 مہینے کا تھا، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے کچھ وہ تھے جو کام کرتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی بھی جنات میں سے پھرتا تھا ہمارے حکم سے، نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے تھے، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ، وہ بناتے تھے آپ کے لیے جو آپ چاہتے تھے،
مثلاً عمارات، یعنی جنات کی ڈیوٹی ہوتی تھی. سلیمان علیہ السلام چاہنے کہ یہ عمارت بن جائے تو وہ یہ جو ہیکل سلیمانی بنا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین میں بنایا تھا، یہ جنات نے بنایا. اور بڑا معروف یہ واقعہ ہے کہ وہ یعنی جب جنات یہ بنا رہے تھے، قصص الانبیاء میں لکھا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ اس عصا کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیں. تو جب وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے تو روح ان کی قبض کر لی گئی، اور یہ جنات کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ زندہ ہیں، حیات ہیں، اور وہ کام اپنا کرتے رہے. جب ان کا کام ختم ہو گیا تو ادھر سے دیمک جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو چاٹتی رہی آہستہ آہستہ، اور ادھر وہ سارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا، اور ادھر سلیمان علیہ السلام زمین پہ گرے تو معلوم ہوا کہ وفات پا چکے. فرمایا و تماثیل، اور تصویریں، و جفان ان کل جواب، اور لگن بناتے ہیں تالاب کی طرح کے، و قدور الراسیات، اور دیگیں جو چولہوں پر جمی ہوئی ہوں. اعملوا آل داود شکرا، اے داود علیہ السلام کے پیروکارو عمل کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے. اتنے بڑے بڑے لشکر، کون ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، ان کے مطبخ کون بنائے؟ تو بہرحال یہ کہ جنات کے ذمے لگایا گیا، اور یہ جنات جو ہیں یہ بڑی بڑی دیگیں پکایا کرتے تھے جس سے یہ پورا لشکر کھایا کرتا تھا. وقلیل من عبادی الشکور، اور کم ہے میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے. فلما قضینا علیہ الموت، اور جب ہم نے فیصلہ کر لیا سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو خبر نہیں دی ان کی موت کی مگر زمین کے ایک کیڑے نے، وہ دیمک جو چاٹتی جا رہی تھی ان کے عصا کو. تاکلوا من ساعتہ، اور وہ کھاتا رہا ان کی لاٹھی کو. فلما خر تبینت الجن، اور جب آپ گر گئے یعنی وہ جنات کو معلوم ہو گیا، انہوں نے جان لیا. لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ اس ذلت والے عذاب میں نہ رہتے. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی ہے. جنتان عن یمین و شمال، دو باغات کے سلسلے تھے، دائیں طرف بھی دور تک اور بائیں طرف بھی. کلوا من رزق ربکم، ہم نے کہا کھاؤ اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے. واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، بڑا پاکیزہ شہر ہے یہ. ورب غفور، اور بہت بخشنے والا رب ہے. فاعرضوا، پھر انہوں نے رخ پھیر لیا. فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا. وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ہم نے ان دو باغات کی جگہ انہیں دو اور باغات دے دیے. ذواتی اکل خمط، جو بڑے بدمزہ پھلوں والے تھے. واصل، اور جھاؤ کے درختوں والے. وشیء من سدر قلیل، اور اس میں تھوڑی سی بیریوں کی جھاڑیاں بھی تھی. یعنی ناشکری ہے. ایک قوم کو اللہ نے باغات دیے، اس میں پھل موجود ہیں، اس میں میوے موجود ہیں، اور اللہ فرما رہے کھاؤ، ہم تمہارے لیے لگا رہے ہیں، ہم تمہارے لیے اگا رہے ہیں، ہم یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے رکھ رہے ہیں، کھاؤ ان میں سے اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. بس تمہارا کام یہ ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندہ. ہم نے نافرمانی کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ سیلاب بھیجا، وہ باغات اجڑ گئے. جب باغات اجڑ گئے تو ان کی جگہ جو دو اور باغات پیدا ہوئے، اس میں جھاڑیاں اگ گئیں کانٹوں والی، جو کسی کے لیے بھی پسندیدہ نہیں. کوئی میوے نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، بس کانٹوں والی جھاڑیاں اس میں موجود ہیں، اور اگر پھل ہیں تو وہ بڑے بدمزہ قسم کے ہیں. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.